آج کے جمعے میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر خیر کریں گے، کیونکہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو آپ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور 3 دن آپ زخمی رہے تھے، اور پھر بعض مورخین نے 1 تاریخ لکھی ہے اور بعض نے 29 تاریخ لکھی ہے جو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس لیے سیرت النبی کورس وہ ہمارا الحمدللہ جاری ہے، جس کی 7 کلاسیں ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ یہ دن حضرت عمر فاروق اعظم کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، آپ کی خدمات اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، ان گنت ہیں، بلکہ ہم اس بات سے آغاز کریں گے کہ دنیا کے اندر ہر بندہ کسی نہ کسی کی دعا ہوتا ہے یا مراد ہوتا ہے۔ مطلب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ دعا مانگتے رہے ہوں گے، ہمارے لیے ہمارے کسی بزرگ نے دعا کی ہوگی، لیکن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں اللہ تعالیٰ سے خود مانگا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے مانگا، اور پھر اگلی بات رب تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا تو عطا کیا، کیونکہ نبی پاک نے تو 2 عمر ذکر کیے تھے نا، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، یہ نبی پاک نے تو 2 ذکر کیے تھے کہ یا رب العالمین ابو الحکم بن ہشام، یہ ابو جہل کی کنیت تھی ابو الحکم، کہ یا مجھے عمر بن ہشام عطا فرما دے یا پھر عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ مکہ پاک میں جب سخت ماحول تھا، تکالیف کا دورہ تھا اور کفار کے ظلم کی آندیاں چل رہی تھیں، اس وقت حضور جانے جانا فخر عالم محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ دعا کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مورخین نے جس سن کو سن نبوت کے 7ویں سال کو تحریر فرمایا ہے، اس میں صرف 39 مسلمان ہوئے تھے مرد، اور 40ویں پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، نبی پاک کی دعا کو پورا ہونا تھا، اور حضرت عمر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جس کا تفصیلی واقعہ ہم سن نبوت کے 7ویں سال میں سن چکے ہیں، اس کو ہم رپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی پشت میں حضور پاک علیہ السلام کے جو دادا ہیں، ان میں ایک ہستی کا نام ہے حضرت کعب، یہ نبی پاک علیہ السلام اور حضرت عمر ان کے یہ 8ویں یا 9ویں پشت میں یہاں پر جا کے یہ سلسلہ مل جاتا ہے۔ کعب کے جو ہے وہ 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی، ایک کی نسل میں سے نبی پاک علیہ السلام ہے اور ایک کی نسل میں سے حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ تو حضرت کعب پر جا کے حضرت عمر کا جو سلسلہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ قریش سے ہی آپ کا تعلق ہے، اور مکہ پاک کے اندر جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے، یعنی جن کو پڑھنا بھی آتا تھا لکھنا بھی آتا تھا، وہ چند لوگ تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ جو ہے وہ قدرتی فطرتی جو ہے نا وہ ذہین ہوتے تھے شعر و شاعری میں، لیکن انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جو چند ایک لکھے پڑھے لوگ تھے ان میں حضرت عمر فاروق اعظم کا شمار ہوتا ہے، اور مکہ پاک کے اندر جو پہلوانی کے اندر جن کا نام تھا ان میں سر فہرست حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب یہاں پر حج کے میلے لگتے تھے نا، اکاز ایک بازار لگتا تھا، وہاں بھی میلہ ہوتا تھا، اور جتنے بازار لگتے تھے ان میں تمام لڑکوں کے ساتھ حضرت عمر جو ہے نا وہ جیسے شغل میلے کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہ ان تمام بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ شعر و شاعری کا بھی شغف تھا، اور پھر یہ مکہ کے اندر چونکہ ہر ملک کا بندہ آتا تھا، اور اسی طرح پہلوان بھی ہر ملک کے آتے تھے، اور وہ وہاں پر جا کے پہلوان دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کون کشتی کرے گا، اور حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ جس پہلوان کو کوئی گرا نہیں سکتا تھا، حضرت عمر مکے کے اس بازار میں اس کی پشت لگا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر کا اتنا روب تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے بڑی قوت بھی عطا فرمائی، بہادری بھی عطا فرمائی۔ اور ایک اور چیز تھی جو ہم یہ کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت بڑی کی ہے نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر اس دور میں زمانہ جاہلیت میں جب آپ اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کی یہ ذہن میں بات تھی کہ یہاں جو مکہ پاک کی اجتماعی حالت ہے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، یعنی جب کوئی اور مذہب آ جائے گا تو جو اجتماعیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ مکہ کا جو اتحاد ہے، اتفاق ہے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ کسی بھی بندے کو اسلام کی طرف بڑھنے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کی دعا کا صدقہ حضرت عمر کو ہی اسلام کی طرف جو ہے وہ بلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور فخر عالم کے پاس جب یہ آئے تھے دار ارقم میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب یہ آئے، اور حضرت امیر حمزہ نے دروازے کی جو سوراخ ہوتے ہیں، چیر ہوتے ہیں، اس میں سے نظر آیا کہ حضرت عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ ان کو آنے دیجئے، آج اگر یہ مسلمان ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ حمزہ انہی کی تلوار سے ان کے گردن اڑا کے رکھ۔ لیکن جب یہ اندر داخل ہوئے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا، کیونکہ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پر ان کی بہن اور ان کا جو بہنوئی تھے وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو یہ نبی پاک کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضور فخر عالم نے ان کو کپڑے سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ اے عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ایمان لے آئے؟ تو حضرت عمر نے کلمہ پڑھا اور حضور فخر عالم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ غیرت، حیا، بہادری، عظمت رب نے اس قدر ان کے روحیں اور رگ رگ میں کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ نبی پاک سے پتہ کیا عرض کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو حضور کسی بات کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ تو اس وقت یہ وقت تھا کہ کمروں کے اندر، غاروں کے اندر چھپ چھپا کے جو بھی عبادت کرنی ہوتی تھی وہ کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ تو نبی پاک نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم سچے ہیں۔ تو کہا ہم سچے ہیں تو ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اللہ اکبر! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین جانے، حضرت عمر اتنے لاڈلے صحابی ہیں، اب تاریخ پڑھ لیں، حضرت عمر اتنے لاڈلے صحابی ہیں کہ اتنے سارے احکام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے۔ محدث پتہ کسے کہتے ہیں؟ محدث اس کو کہتے ہیں جو نبی نہیں ہوتا لیکن اس کے دل کے اوپر اللہ الہام فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں محدث۔ یہ ہر امت میں ہوتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا جو محدث ہے، جس کے دل پر رب الہام فرماتا ہے، اس کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ اللہ اکبر! اتنے فیصلے اسلام کے اندر حضور فخر عالم سے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر کی مرضی سے رب تبارک و تعالیٰ نے کروائے ہیں کہ آپ تاریخ پڑھیں تو بہت سارے مسئلے آپ کو نکلیں گے۔ پتہ رات کے وقت آپ کھاتے پیتے ہیں، رمضان کے دنوں میں
بیوی کے پاس جانا بھی جائز ہوتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حضرت عمر کی وجہ سے. انہوں نے کہا تھا کہ حضور یہ تو دن اور رات کا اکٹھا سلسلہ بڑا مشکل ہے رمضان کا، تو یہ رات کے وقت کو جو اجازت عطا فرما دی گئی. اسی طرح پردے کے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ کوئی بھی بندہ آئے تو یہ خواتین کو پردہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرما دیے. اسی طرح یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اس وقت یہی منشا تھی کہ جب تک قوت نہیں بنتی آپ اپنے جو ہے عبادت کو چھپا کے رکھیں. تو حضرت عمر جیسے ہی کلمہ پڑھا اب نبی پاک سے اپنا جو ہے نا وہ عرض، تمنا، خواہش پیش کر دی کہ حضور ہم سچے ہیں تو ہمیں پھر سامنے نکلنا چاہیے. تو پھر اس وقت یہ 40 لوگ تھے. اب ان کی 2 صفیں بنی. ایک صف میں ان کے رہنما بنے حضرت امیر حمزہ اور ایک کے جو ہے نا وہ آگے لیڈر بنے حضرت عمر فاروق اعظم. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ دار حضرت ارکم کا جو گھر تھا نا، یہ جہاں صفا شروع ہوتی ہے، صفا پہاڑی جہاں سے آپ صفا مروہ کرتے ہیں، صفا پہاڑی کے دامن میں نیچے ان کا گھر تھا. اب یہاں سے آپ کو پتا ہے آگے کعبہ نظر آتا ہے جنہوں نے عمرہ حج کیا ہے. تو ادھر سے اب یہ 2 صف بنا کے یہ اب مکہ کی کعبہ مشرفہ کی طرف چلے. تو اب جب کافروں نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا کہ اب عمر ان کی صفوں میں مل گیا ہے، اب ہم جو ہے وہ بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو. اب عمر ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ اب جو ہے مکہ کے اندر اب ان کے اوپر ظلم کرنا آسان کام نہیں ہوگا. حضرت عمر کعبے میں گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب جس میں جرت ہے وہ میرے سامنے ہے. ایک بڑی مزے کی بات یہاں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے. اندازہ لگائیں کس بات پہ افسوس ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے جس طرح باقی صحابہ کو کافر مارتے تھے مجھے کیوں نہیں مارتے. کہتے مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے مجھے مار کیوں نہیں پڑتی. جدھر جاتے وہ سارے ڈر جاتے. حضرت عمر آ گئے. روب اتنا تھا، اللہ پاک نے حضرت عمر کو اتنا روب عطا کیا تھا. اب یہ جدھر جاتے تھے تو اگلے لوگ راستہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے. کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ مار پیٹ کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ گھس جاتے تھے، بتاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ لوگوں سن لو کہ عمر حضرت محمد عربی کا غلام بن چکا ہے. آؤ جس نے مجھے مارنا ہے مارے اور جس نے جو ہے نا وہ میرے ساتھ لڑنا ہے لڑے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد رب نے جو ہمیں جرت عطا فرمائی وہ کسی اور کے ایمان لانے پر اتنی جرت عطا نہیں فرمائی. یعنی ہم اتنے اندر سے بہادر ہو گئے تھے، ہمارے اندر اتنا حوصلہ آ گیا تھا اور ہم اتنے آسانی کے ساتھ اپنے دین کا اظہار کر پاتے تھے کہ جس کا جو ہے نا وہ باقی کسی دور میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی. اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا تو آپ نے پھر ہجرت بھی جو ہے نا وہ بڑے اسی طرح فرمائی. اچھا یہاں ایک بات بتاتا چلوں، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے والد جب مسلمان ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مشہور ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تاکہ کافروں کو پتہ چلے کسی نے میرے ساتھ بھڑنا ہے تو وہ بھڑ لے. تو ایک بندے کو وہ چغل خور تھا، اس کو جب بتا دیا اس کے کان میں کہ تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے پورے مکہ کے اندر وہ بات پھیلا دی اور سب مکہ میں بتا دیا کہ عمر نے اپنا دین بدل لیا ہے اور وہ بد دین ہو چکا ہے معاذ اللہ. حالانکہ دین اسلام قبول کرنا سب سے خوبصورت دین کو اختیار کرنا ہے، لیکن جتنی بھی کاروائیاں ہوئیں، جتنے بھی معاملات ہوئے، شہنشاہ عدالت حضرت عمر فاروق اعظم کو اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت سے رکھا، آپ کو عزت سے رکھا، عظمت سے رکھا اور نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ ہر وقت جو ہے وہ قائم و دائم رہے. کسی لمحے آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں اور کسی لمحے آپ اسلام
کے اوپر قربانی دینے سے گریز نہیں کیا اور آپ ہمہ وقت ساتھ رہے. ہجرت کر کے جو ہے آپ مدینہ منورہ پہنچے اور ہجرت کے وقت بھی آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی. بعض نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خفیہ ہجرت فرمائی، لیکن بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اعلانیہ کہا تھا کہ عمر مکہ سے مدینے جا رہا ہے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے وہ عمر کا راستہ روک کے دکھا دے. اللہ اکبر. تو کوئی بندہ بھی حضرت عمر کے سامنے نہیں آ سکا. آپ نے اعلانیہ طواف فرمایا اور جرت اور بہادری سے آپ نے طواف فرمایا. اور پھر وہاں سے حالانکہ ہجرت کرتے ہوئے ہر بندے کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے. حضرت سہیب رومی جو تھے ان کے پورے اونٹ سامان سے بھرے ہوئے مکے کے لوگوں نے روک لیے تھے اور حضرت سہیب جو ہے وہ صرف لباس اور جوتوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کا سفر کیا تھا. لیکن حضرت عمر جو تھے وہ اللہ پاک نے وہ بہادر بندہ پیدا فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے جب سفر فرمایا تھا تو کوئی بندہ ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکا. اور آپ مدینہ الرسول کے اندر جا کے پہنچے. حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ قدم قدم ملا کے چلے اور بدر کے مقام پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں بھی شامل ہوئے. اور پھر غزوے کے بعد جب قیدی لائے گئے تو قربان جائیں حضرت عمر کی عزت کو سلام ہے، عظمت کو سلام ہے، شان و شوکت کو سلام ہے. جب قیدی پکڑ کے لائے گئے تو رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ آپ کی عادت مبارک تھی، آپ اپنے اصحاب کو عزت بخشا کرتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے. آپ نے پوچھا اے لوگو بتاؤ آج ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو جو ہے چھوڑ دیا جائے. مختلف مشورے آئے. حضرت عمر سے جب پوچھا گیا اے عمر بتائیے ان بدر کے قیدیوں سے کیا جو ہے نا ہم توقع رکھ سکتے ہیں اور ان کو کیا سزا دینی چاہیے جو اسلام کے خلاف لڑنے آئے ہیں. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے. جو اس وقت گفتگو کی رب تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا اور وحی کے ذریعے اس گفتگو کی تائید بھی فرمائی. اگرچہ عمل اس پر نہیں تھا، عمل دیگر صحابہ کے مشورے پر تھا، اس میں بھی حکمت تھی کیونکہ کئی لوگوں نے مسلمان ہونا تھا. قربان جائیں حضرت عمر نے کہا آقا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان سے فدیہ نہیں لینا چاہیے. جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے سپرد کر دیں، جو علی کا رشتہ دار ہے علی کے سپرد کر دیں، جو حمزہ کا رشتہ دار ہے ان کے سپرد کر دیں. ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں آپ کی نظروں کے سامنے اتاریں گے اور ہم بتائیں گے ہمارے نزدیک اس زمین کے اوپر اگر سب سے زیادہ کوئی عزیز ہستی ہے تو اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضرت عمر نے کہا تھا، الفاظ تاریخ میں لکھے گئے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑا دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے آقا کے خلاف جو لڑنے آئے گا تو ہم اس کا انجام یہ کریں گے. ہم خون کو نہیں دیکھیں گے، ہم تعلق داری کو نہیں دیکھیں گے، ہم واسطے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے رشتوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم نسب حسب کو نہیں دیکھیں گے. ہمارے لیے اب کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کچھ بھی ہے تو وہ صرف آقا آپ ہی ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ہی اس مشورے کو پسند فرمایا، لیکن چونکہ جو مشیت ایزدی تھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا. حضرت عمر پھر احد کی لڑائی کے اندر بھی موجود تھے اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں جب حضور زخمی ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک کے کچھ کنارے جو ہے وہ شہید ہوئے. یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پورے دانت شہید نہیں ہوئے. یہ آپ کیونکہ ہمارے ہاں خطیبوں کا دورہ ہے، وہ 50,000 بھی لے جاتے ہیں اور بددینی بھی پھیلا جاتے ہیں. حضور کے دندان مبارک پورے نہیں ٹوٹے، شہید نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دانت کا پورا ٹوٹ جانا یہ عیب ہے اور ہمارے نبی رب تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اور دندان مبارک کا کنارہ جو ہے نا وہ اس کا بھر جانا یہ ذرا حسن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین لگتے تھے.
تو وہ آپ صلی اللہ، اچھا یہاں پر ایک اور بھی اضافہ لوگ کر دیتے ہیں حضرت اویس قرنی کا، کہ ان کو پتا چلا بھی نبی پاک کے دانت مبارک گر گئے ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ پتھر پکڑا تو ایک توڑ دیا، پھر دوسرا توڑ دیا، تو یہ واقعہ من گھڑت ہے۔ حضرت اویس قرنی کا جو واقعہ ہے کہ آپ نے سارے دانت توڑ کے پھینک دیے، یہ من گھڑت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور پاک کا پورا دندان مبارک شہید نہیں ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات احد کی جنگ کے بدلے تو آپ کو زخم لگا تو ہلکے سے جو ہے نا وہ کنارے زخمی ہوئے تھے پورے دندان۔ اور پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ عالم بھی ہیں تابعی بھی ہیں، اور اپنے آپ کو ہوش میں اذیت دینا یہ حرام ہے، یعنی آپ ہوش میں ہے نا، ہوش کے اندر یہ جو ہم اپنے ہاتھوں پہ لکھواتے ہیں یہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس سے درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف دینا اپنے جسم کو یہ حرام ہے، یعنی بلا وجہ کی تکلیف، اپنی انگلی کاٹ دینا، ناخن جو ہے نا وہ نکال دینا، جو ہے نا یہ کوئی بھی چیز ہے، انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے، امین ہے۔ ہمارے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ، اللہ ہمارے جسم کا مالک ہے، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی سچے عاشق رسول ہیں، لیکن یہ دندان مبارک توڑنے والا جو واقعہ خطیب بیان کرتے ہیں یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور کوئی حدیث اس کی ثابت نہیں ہے۔ تو احد کے میدان میں جب نبی پاک تاجدار عالم زخمی ہوئے تو آپ احد کے میدان سے اوپر پہاڑ کی طرف چڑھے، جب پہاڑ کی طرف آپ چڑھے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، اس طرح چند صحابہ آپ کے ساتھ اس غار کی، کئی عمرے والوں نے زیارت کی ہوگی، میں نے بھی وہ غار دیکھی، ابھی تو بہرحال وہ بند کر دی گئی ہے، جہاں پر نبی پاک اپنا سر انور رکھ کے لیٹے تھے، تو آج بھی اس پتھر سے خوشبو آتی ہے۔ تو وہاں جب نبی پاک علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، ادھر سے مکہ کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت ابو سفیان، مسلمان، ظاہر سی بات ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوئے، تو اب تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ احد کے میدان میں مکہ کی فوج کو لیڈ کر رہے تھے ابو سفیان۔ تو جب لڑائی گھمسان کی تھی تو ابو سفیان نے آواز دی، کہا کہ ابو بکر کہاں ہے قحافہ کا بیٹا؟ تو نبی پاک نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جواب اس کو نہ دو، کہا کہ عمر بن خطاب کہاں ہے؟ تو حضور نے کہا کہ جواب نہ دو۔ نبی پاک کا کہا کہ وہ کہاں ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اس کو جواب نہ دو۔ پھر اس نے کہا غیرت کی بات کر رہا ہوں کہ حضرت عمر میں غیرت کتنی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ لگتا ہے ابو بکر بھی فوت ہو گئے، عمر بھی فوت ہو گیا، اور پھر جب نبی پاک کا نام لیا نا حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ جب حضور کے ساتھ اس نے کہا نا کہ وہ دنیا میں نہیں رہے تو جلال میں آ گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے دشمن خدا، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور ہمارے آقا و مولا محمد عربی بھی زندہ ہے۔ اتنی غیرت تھی، نبی پاک کے حوالے سے وہ نہیں سن سکتے تھے۔ پھر یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جواب دینا ہے نہیں دینا، کھڑے ہو کے اس کو جواب دے دیا۔ اور پھر جب اس نے کہا نا ابو سفیان نے یہ الفاظ کہا کہ بدر میں ہمارے مرے، احد میں تمہارے اتنے جو ہے نا وہ دنیا سے، اب اس کے تو اپنے الفاظ تھے، ہم تو وہ بول نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ حساب برابر ہو گیا، اور سب سے بلند و بالا حبل ہے، حبل بت کا نام تھا، جو مکے میں نا بڑا بت تھا اس کو حبل کہتے تھے، ایک تھا لات، ایک تھا عزا، اور ایک تھا حبل۔ اس نے کہا حبل اعلی وعز واجل، اس نے یہ لفظ بولے تو نبی پاک نے کہا عمر کھڑے ہو اور اس کو کہو کہ اللہ اکبر، اللہ اعلی، اللہ اجل، اللہ عز، کہ حبل
आला नहीं है बल्कि हमारा अल्लाह सबसे बुलंद व बाला है। और फिर नबी पाक ने कहा कि उमर इसको जवाब दे कि तुम्हारे और हमारे बराबर नहीं है, तुम्हारे मर के जहन्नम में गए और हमारे शहीद हो गए जन्नत के अंदर पहुंचे हैं। ये हजरत उमर ने अबू सुफियान को ओहद के मैदान में ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ से वकालत करते हुए जवाब दिए। ये हजरत उमर को अल्लाह पाक ने शान व शौकत अता फरमाई। हजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम के ज़माना मुबारका में इनकी एक वस्फ था, हजूर फ़ख्र आलम के सामने कोई बंदा ऊंचा कलाम करता तो ये तलवार निकाल लेते थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि तुम जो है ना वो बुलंद कलाम कर सको और ऊंची बात कर सको। हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जो है वो यहूदी और एक मुनाफिक शख्स फैसला करवाने आया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो है इंसाफ के तकाजे के तहत जो है वो फैसला यहूदी के हक में कर दिया था, और वो मुनाफिक कहता है जो कि बज़ाहिर मुसलमान था कि हम ये फैसला कबूल नहीं करते बल्कि हज़रत उमर के पास जाते हैं, वो फैसला ठीक करेंगे। हज़रत उमर को जब यहूदी ने बता दिया कि फैसला आपके नबी ने मेरे हक में किया है, तो अंदर गए, तलवार लाए और उसकी गर्दन उड़ा के रख दी। कहा कि जो मेरे नबी का फैसला ना माने तो उमर का फैसला यही होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक से इतना इश्क करते थे, वारफ्तगी की हालत तक जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जानिसारी के किस्से हज़रत उमर के लातादाद हैं। हर जंग में हुजूर जाने आलम के साथ जो है वो शामिल हुए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इशारे पर जो है तन मन धन कुर्बान करने वाले असहाब की फहरिस्त में सरे फहरिस्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन हस्तियों में नजर आते हैं जो सरे फहरिस्त हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई थी। हुजूर पाक फरमाते थे, ऐ उमर, जिस बाजार से तू चला जाता है शैतान उस बाजार का रुख भी नहीं किया करता। हज़रत उमर से ये नबी पाक ने कहा था, ऐ उमर, जिस बाजार से तू चला जाए वहाँ शैतान का गुजर नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। हज़रत उमर से नबी पाक को बे इंतहा प्यार था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी हुजूर जाने आलम से प्यार था, हुजूर की अहले बैत से प्यार था, पूरे असहाब से प्यार था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबूक के मौका पर फरमाया था कि राह खुदा में जो खैरात करना है पेश करो, तो हज़रत उमर उस वक्त अपने घर का आधा सामान जब उठा कर लाए तो ये दिल में ख्याल आया कि आज जनाब अबू बकर सिद्दीक से मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि घर का आधा सामान उठा के ले जा रहा हूं, लेकिन आगे भी सिद्दीक अकबर थे। तो वहां जब रखा और वहां अगरचे जो है वो मिकदार में तो इनका सामान ज्यादा था, लेकिन हकीकत में हजरत अबू बकर का सामान ज्यादा था। वहां जब पहुंचे इनकी बाहमी मोहब्बत ऐसी थी कि हजरत उमर ने जब पूछा कि अबू बकर घर से कितना सामान लाए हो, कहा घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, खुदा की कसम हमने बड़ी कोशिश की कि हम अमल में अबू बकर से बढ़ सकें, लेकिन जिंदगी भर सिद्दीक़ अकबर से हम नहीं बढ़ सके। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका असहाब के साथ इतना प्यार था। हुजूर फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया फानी से कूच फरमाया, आपके इश्क का ये हाल था, वरफ्तगी इस तरह आप पर तारी थी, आपके रगो पै में हुजूर की मोहब्बत इस तरह रासिख थी कि जब लोगों को पता चला कि हुजूर फ़ख्र आलम दुनिया फ़ानी से कूच फरमा चुके हैं, विसाल फरमा चुके हैं, उस वक्त जब मदीने में ये खबर फैली तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर गलबा इश्क रसूल ऐसा था कि आपने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और आप फरमाने लगे, जो बंदा मुझे कहेगा कि नबी पाक विसाल फरमा चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उतार के रख दूंगा।
اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے اور جناب عمر فاروق اعظم کے بازو سے پکڑا، جھنجھوڑ کر کہا کہ اے عمر کیا کرتے ہو، ذرا ہوش میں آؤ، تم نے پورے اسلام اور سلطنت اسلام اور پورے خطے کو ہم نے سنبھالنا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے آقا و مولا نے ہمیں قرآن دیا ہے، اپنا فرمان دیا ہے، ہمیں وہ دین کامل دے کے گئے ہیں۔ پھر جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش میں آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے اقدس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، بنو ثقیفہ کے باغ کے اندر، وہاں صحابہ موجود تھے، تو حضرت عمر نے کہا لوگو اس وقت ہمارے درمیان یہ وہ ہستی ہیں جناب صدیق اکبر جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم بھی ہم سے اعلیٰ عطا کیا ہے، صحبت بھی ہم سے زیادہ نبی پاک کی انہوں نے حاصل کی ہے، یہ عمر میں بھی ہم سے اعلیٰ ہیں اور عمل میں بھی اعلیٰ ہیں اور حضور کی صحبت میں بھی یہ ہم سے زیادہ برکتیں پانے والے ہیں، تو ان کو ہم خلیفہ بناتے ہیں۔ تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے میں اول نمبر پر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ شریعہ اسلام بکھرنے سے انہوں نے بچایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا فانی چھوڑ کے جاتے ہیں تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ نے جو تقریباً 10 سال خلافت فرمائی ہے، کوئی بغاوت نہیں ہوئی، اسلام کے اوپر کسی نے جو ہے نا وہ حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ حصے تک جو ہے فتوحات کا سلسلہ دراز کر دیا، اور آپ ساری زندگی جو ہے وہ بالکل سادہ زندگی گزاری۔ آج فرقہ وریت پھیلانے والوں نے ان اصحاب کو موضوع سخن بنا دیا، حالانکہ یہ اصحاب یاد رکھیں، آپ کو کوئی بندہ کتاب کھول کے بتا دے، اس میں لفظ کے اوپر انگلی رکھ کے دکھا دے، یہ لفظ میرے آپ نے پوری زندگی یاد رکھنے ہیں۔ کوئی بندہ کتاب کھولے، اس میں لفظوں کے اوپر انگلی رکھے اور کہے کہ یہ صحابی، اور وہ کون سے صحابی؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امام حسن حسین، ان کے بارے میں بتائے کہ یہ غلط ہیں، تو سمجھ لینا تمہاری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ غلط ہیں تو پھر دین سچا کیسے ہوگا؟ یہ دین سارے کا سارا انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ یاد رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں فلانی کتاب اٹھا لو، اس میں فلاں جگہ پر لکھا ہے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ نہ، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے خدا کی قسم اسلام کے حق میں کیا ہے اور دین اسلام کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اسی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اتنے علاقے پر یہ جتنا ایریا فتح ہوا اس کے بعد تو پھر حالات بگڑتے چلے گئے، اور پھر آج تک اسلام آزمائشوں میں ہی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں وہ کسی دور میں اس طرح نہیں ہوئی ہیں۔ پھر کوئی باہمی جھگڑا نہیں، کوئی باہمی انتشار نہیں، کوئی باہمی فتنہ نہیں، کوئی فرقہ وریت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات آپ کو بتاتے ہیں، کہہ رہے ہیں اختلاف کیوں نہیں ہوتا تھا حضرت عمر کے دور میں؟ فرماتے ہیں ان کے درے سے اتنا ڈر لگتا تھا، ان کے درے سے اتنا ڈر لگتا تھا، چمڑے کا درہ لے کے گھومتے تھے۔ اور دیکھیں شام ہوتی تو حضرت عمر اپنے پیر پر درہ مارتے کہ عمر بتا فلانا عمل کیسے کیا اور وہ کام کیسے کیا، اور روتے ایسے تھے کہ آپ کی آنکھوں پر جو ہے نا وہ آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کا خوف بھی تھا اور رحمت بھی تھی۔ اور حضرت عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رب کی رحمت پر اتنی امید ہے، اگر کہا جائے جنت میں ایک ہی بندہ جائے گا تو میں کہوں گا کہ وہ عمر ہی ہوگا۔ اور ڈر اتنا تھا، کہتے کہ مجھے اگر کوئی کہے کہ جہنم میں صرف ایک ہی بندہ جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ عمر ہی نہ ہو۔ ایسی ہستی تھے حضرت عمر۔ اپنی زندگی میں آپ نے 900 جامع مسجد تعمیر فرمائی۔ کتنی؟ 900 جامع مسجد، اور 4000 عام مسجدیں آپ نے تعمیر فرمائی۔ چوکی کا جو سسٹم ہے، پولیس کا جو نظام ہے، سیکیورٹی نظام جو ہے وہ حضرت عمر نے رائج فرمایا۔
ہجری سال جو محرم سے شروع ہوتا ہے یہ حضرت عمر نے شروع کروایا ہے، یہ اس کے بانی ہے۔ وظائف جو آج یورپ اور امریکہ میں اسٹوڈنٹ کو جو وظائف دیے جاتے ہیں، بچوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں کہ پڑھائی تک وہ جو بیت المال سے ان کی پرورش ہوتی ہے، وہ لاء پتہ ہے کس کا؟ حضرت عمر کا لاء ہے۔ آج بھی وہاں پر وہ حضرت عمر کے ہی لاء سے وہ آج بھی پہچانا جاتا ہے، یہ ہیں حضرت عمر۔ اور آج حضرت عمر کو جناب بانچیں کھول کھول کے لوگ مائکوں پر گالیاں دیتے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ حضرت عمر جیسی ہستی جنہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، اور زندگی کے اندر رب سے مانگا تو کیا مانگا؟ اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک، اے رب مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور مجھے مدینہ الرسول میں موت دینا۔ زندگی بھر یہی مانگا اور کچھ نہیں مانگا۔ کپڑے سادہ پہنتے تھے، خطبہ دیتے تھے، ایک دفعہ نیا چادر پہن لی، اور جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو ایک شخص نے کہا اے عمر یہ چادر کہاں سے آئی ہے؟ یہ تھے لوگ۔ آج کوئی پوچھے گا؟ آج تو ہماری حکومتوں نے استثناء کا قانون رکھا ہوا ہے، جو فلانا جو صدر بن جائے تو اس کو استثناء ہے، وزیر اعظم بن جائے تو اس کو استثناء ہے، فلاں۔ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوئے تو بندے نے کہا کہ تمہیں یہ چادر کہاں سے آئی ہے، یہ اضافی چادر؟ کہا یہ میرے بیٹے عبداللہ کی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ جواب دیا، اور یہ نہیں کہا۔ اور پھر آپ نے کہا، آپ نے جب خواتین کی عدت کے اندر اپنی طرف سے رائے پیش کی تو وہاں حق مہر کے اندر اپنی طرف سے رائے پیش کی تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور جب رب نے یہ حد قائم نہیں کی ہے تو آپ کیوں قائم کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے خوشی ہے کہ میری رعایا مجھ سے سوال کر رہی ہے۔ یہ وہ ہستی تھے۔ اور آخر میں ٹائم چونکہ ختم ہو گیا میرے دوستو، حضرت عمر اس مہینے کی 27 تاریخ کو فاتح دلائیے گا اپنے گھر میں جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو۔ ابو لولو فیروز جو تھا وہ زہر کے اندر ڈوبا ہوا خنجر لے کر محراب کے قریب فجر میں چھپ گیا تھا۔ آپ فجر کی جماعت خود کرواتے تھے، اور آپ فجر میں لوگ جو سو رہے ہوتے تھے اس کو اٹھاتے تھے، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اور نماز پڑھانے آئے۔ جیسے جماعت میں کھڑے ہوئے تو اس نے 3 جو وار آپ کے پیٹ میں کیے۔ اس سے پہلے آپ خواب دیکھ چکے تھے کہ سرخ رنگ کے مرغ نے پیٹ پر ٹھونگے مارے ہیں، تو صبح آپ نے اعلان کر دیا تھا لوگوں عمر کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور جب پیٹ میں 3 خنجر مارے وہیں گر گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے باقی نماز پوری کی، اٹھا کے گھر لے گئے۔ ہوش جب آیا پوچھا مجھے مارنے والا کون ہے؟ کہا مجوسی ہے۔ کہا یا رب تیرا شکر ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، عمر کو شہید کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو حضرت عمر کی زندگی ہے۔ پھر یہ مہینہ ختم ہو رہا تھا، محرم کی ابتدا تھی، تو آپ دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا امی عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ اگر آپ کے حجرے میں عمر کو جگہ مل سکتی ہے تو بڑی مہربانی، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کے پاس عبداللہ ابن عمر گئے تو امی جان نے کہا خدا کی قسم یہ ٹکڑا میں نے اپنے لیے بچا کے رکھا تھا، لیکن عمر پر میں اس کو قربان کرتی ہوں۔ اور حضرت عمر حضور جان عالم کے قدموں میں دفن ہوئے، اور آج بھی وہاں ہیں، اور قیامت کو بھی حضرت عمر حضور کے قدموں سے اٹھیں گے۔ اللہ واحدہ لا شریک لہ حضرت عمر کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔